چھٹی آیت کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے کتنی قربت کا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق کو ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا زیادہ قربت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لایا جائے، پہلا حق۔ دوسرا حق یہ ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور فرما برداری کی جائے۔ تیسرا حق یہ کہ ساری دنیا سے ہٹ کر تمام دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کی جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ تین حقوق بندے کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لائیں، جس طرح کی ذات حضور کی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح سے ایمان لائیں۔ دوسرے نمبر پر جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنی ہے، اس طرح سے اتباع اور فرما برداری کی جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ ٹوٹ کر حد درجہ زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ یعنی ایمان لانے کے اگر کوئی ذات ایسی ہے جس پر ایمان لایا جائے تو وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ ذات جس کی پیروی کی جائے پوری کائنات میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تیسرے نمبر پر کہ جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے کائنات میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگو یہ نبی یہ جو نبی ہیں میرے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں کی جانوں کے ان سے زیادہ مالک ہیں۔ یعنی حضور ہماری جان کے مالک ہیں، ہمارے لیے جیسا چاہے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری اس طرح سے کریں۔ کیا فرمایا اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے ان کا حق مومنوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کا حق ہے اسی کا ادا کرنا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دنیاوی طور پر دوں کہ ہم اپنی ذات کے خود مالک ہیں، لیکن ہم جب صبح کام پر جاتے ہیں تو صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہم جس کمپنی میں، جس آفس میں، جس کارخانے میں، جس دکان پر جہاں کام کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے خود مالک ہونے کے باوجود اپنی ذات کا اختیار نہیں رکھتے۔ جیسے ہی ہم داخل ہوئے اب ہمارا اختیار ختم ہو گیا، ہم اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں سکتے۔ کتنی طبیعت خراب ہو، کتنی تکلیف ہو، کتنی تھکاوٹ ہو، کام کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کے مالک نہیں رہتے، اور ذرا سستی کرتے ہیں تو فوراً کہا جاتا ہے بھائی کام کرو، تمہیں کام کے پیسے دیے جانے ہیں۔ تو گویا کہ وہ جو 8 گھنٹے ہوتے ہیں ان 8 گھنٹوں میں ہماری ذات کا ہم سے زیادہ اختیار
اختیار ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ہمیں ہر مہینے پیسے دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، جن کے لیے ہم کام کیا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یا اس سے بھی بڑھ کر ہم سمجھ لیں کہ یہ تو ہم چند گھنٹوں کے لیے کسی کے پاس ہیں اور کوئی ہمارا مالک بن رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا وہ ذات ہے جسے اللہ نے ہماری ذاتوں کا مالک بنایا ہے، اور ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ ہمارے مالک محمد الرسول اللہ ہیں۔ ہمیں اس بات پر بڑا ناز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہماری ذات پر ہم سے زیادہ ہے، جو چاہیں حضور ہم سے کروا لیں اور جیسا چاہے ہمیں حکم دے دیں۔ ہم ذرا ہستیوں کو دیکھیں تو صحیح، جو زندگی گزار کر گئے حضور کے نام پر، انہوں نے کس طرح سے اس بات کا جو ہے وہ نتیجہ ہمیں دیا اور اس بات کا ہمیں کی دلیل ہمیں دی کہ حضور کا حق زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ تبوک کے لیے چاہیے، اے اللہ کے محبوب یہ مال قبول فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مال اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، کسی اور نے آج تک اتنا ظاہری مال حضور کو نہیں دیا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں، کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اتنا؟ یہ سب؟ عرض کی یا رسول اللہ جو بھی ہے وہ سب آپ ہی کا ہے، آپ اس مال کے زیادہ حقدار ہیں، اس کا جو چاہے کر لیں۔ تو ہمارا تو جو سب کچھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دیا ہوا ہے، حضور ہی کے نام سے ہمیں ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارا مالک بنایا اور ہماری ذاتوں کا ہم سے زیادہ اختیار رکھنے والا اور زیادہ ہماری ذات کا جو ہے زیادہ حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں کہ اگر کسی کا کسی پر حق ہو جائے تو وہ اس سے کام کرواتا ہے، مشقت کرواتا ہے اور زیادتیاں کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے اور مجھ سے، آپ سے، ساری امت سے محبت تو دیکھیے کیا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے پاس پیغام آتا ہے یا رسول اللہ مدینے میں اس شخص کا یا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تشریف لے جاتے اور جنازے میں تشریف لے جانے کے بعد معلوم کرتے ذرا بتاؤ تو صحیح یہ جو مرنے والا ہے یہ کسی کا قرض لے کر تو نہیں مرا، کسی سے قرض لے کر تو نہیں گیا۔ یہ قرض جو ہے بڑی چیز ہے، بڑا بوجھ ہے، موت سے زیادہ خطرناک اگر کوئی چیز ہے نا تو وہ قرض ہے۔ ہمارے یہاں لے تو لے لیا جاتا ہے، لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اور جس کو یہ بری عادت پڑ جائے تو پھر وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیغام دیا جاتا تو حضور کیا کہتے ذرا بتاؤ اس نے کسی سے قرض تو نہیں لیا؟ پتہ چلتا کہ قرض نہیں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی آگے بڑھتے اور اس شخص کا جنازہ پڑھاتے۔ اچھا پھر کبھی کبھی اگر ایسا ہوتا کہ وہ شخص کسی کا مقروض گزرا ہے، کسی پر کا قرض لے کر بیٹھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اولیاء کو بلاتے، کہتے کہ تم اس کے رشتہ دار ہو، تم اس کے باپ اور بھائی ہو، تم اس کے گھر والے ہو، تم پر فرض ہے کہ اس کا قرض ادا کرو۔ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ حضور کسی کا جنازہ پڑھانے جائیں اور جنازہ پڑھانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر جو ہے جو جنازہ ملے وہ قرض والا ملے کہ جس نے قرض لیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے کہ بھائی اس کے گھر والوں کو بلاؤ۔ کوئی کہتا یا رسول اللہ کوئی گھر والا نہیں ہے، اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تو دیکھیے، امت کا خیال تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ
اتنا کہ حضور فرماتے جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں محمد الرسول اللہ، جس کا کوئی نہیں ہے میں محمد الرسول اللہ اس کے لیے ہوں۔ اور پھر بلایا جاتا قرض خواہ کو جس نے قرض دیا ہوتا تھا، بتاؤ کتنا پیسہ ہے، کتنے درہم ہے، کتنے دینار؟ وہ کہتا آقا چھوڑ دیجئے، یا رسول اللہ جانے دیجئے، حضور رہنے دیں۔ حضور فرماتے کہ نہیں، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ بوجھ لے کر جائے گا، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ میرے آقا اتنا بوجھ بھی برداشت نہیں کرتے ہمارے لیے، ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا مجھے یہ زیب نہیں دیتا یا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرا امتی بوجھ لے کر جائے۔ اور حضور اپنے پاس سے لوگوں کا قرض ادا فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی محبت تھی امت سے، یہ میرے آقا کا تعلق تھا امت سے۔ تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا معاملہ یہ ہے کہ نبی تمہاری ذاتوں کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، جیسا نبی کہیں ویسا کر لو، جیسا نبی بولیں ویسا کر لو، جس چیز کا حکم دے دیں وہ کر لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ نبی کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے۔ صحابہ کرام کی تو زندگیاں اس طرح سے گزری ہیں نا، کوئی زندگی اسی طرح سے گزرتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مجھے مشہور یاد آ رہا ہے کہ حضور نے بلایا اور بلا کر کہا ہے کوئی جو دین کی مدد کرے، اللہ کے نام پر دے؟ تو پورے گھر کا، مختصر یہ کہ پورے گھر کا ساز و سامان لے کر آ گئے اور لا کر حضور کے قدموں کے اندر ڈال دیا۔ پوچھا کو کیا ہے، گھر پہ کچھ بچا ہوا ہے؟ تو کتنے پیارے جملے، اب قیت، میں نے چھوڑا ہے، میں نے اپنے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ دیکھیے حضور نے فرمایا نا، حضور کا زیادہ حق تھا، جانتے تھے کہ مال جو کچھ بھی ہے یہ حضور کا دیا ہوا ہے، حضور کے نام پر ہے، میں حضور کے نام پر لٹا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دے دوں۔ وہ واقعہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت وہ جو عمرے کے لیے آ رہے تھے اور ایک مقام پر پورے قافلے کو روک لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں اور جتنے صحابہ ہیں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے احرام باندھا ہوا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ احرام باندھ لیا اور احرام باندھنے کے بعد حج یا عمرے کی نیت کر لی اور میقات میں داخل ہو گیا تو اب احرام کھول نہیں سکتا جب تک سارے کام کر نہ لے، اور اگر احرام کھول دیا یا احرام کی پابندیوں کو سے نکل گیا تو پھر بڑے بڑے دم دینا پڑ جاتے ہیں، جرمانے اور تاوان دینا پڑتے ہیں۔ لیکن پورا قافلہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، وہاں پہنچے کفار نے روک دیا، اے محمد الرسول اللہ تم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام ساتھ ہیں، بہت ساری باتیں ہوئیں، مختصر یہ کہ بیچ میں ان باتوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا مکے کے حالات دیکھ کر آؤ، اندر کے کیا حالات ہیں۔ حضور نے کیا کہا تھا کہ خالی حالات دیکھ کر آ جاؤ، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ طواف کر لینا، حضور نے یہ نہیں فرمایا اندر جا رہے ہو ذرا اپنے ارکان ادا کر لینا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صفا مروہ پر صحیح کر لینا۔ سلام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، لاکھوں سلام آپ کی ذات پر کہ جتنا حضور نے کہا اتنا ہی کر کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ جانتے تھے کہ ہماری ذات کے زیادہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب کیا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے مکے میں۔ جب پہنچے تو بڑا نام تھا، ایک نام تھا پوری عالم عرب میں، ایک بڑے بزنس مین کے طور پر آپ جانے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا ہے عثمان آپ ایسا کیجئے کہ آپ حرم کے اندر آ ہی گئے تو طواف کر لیں، سعی کر لیں اور سارے ارکان ادا کریں، اور ارکان ادا کرنے کے بعد عمرے سے کرنے کے بعد احرام سے فارغ ہو جائیں۔ تو کتنا پیارا جواب دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا کہ خدا کی قسم
میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا، خانہ کعبہ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا محمد الرسول اللہ طواف نہیں کر لیں گے۔ یہ ہے حضور کا حق، کہ حضور کا جب حق ہے تو پورا کرنا ہے۔ آج مجھے، ہم لوگوں کو، ہمارے عوام کو اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اپنے حقوق یاد آتے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا، میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا، میرا یہ حق چلا گیا، میرا یہ حق مار لیا، مجھے جائیداد میں حصہ نہیں ملا۔ 50 حق اپنے جتاتے ہیں، اتنے حق جتاتے ہیں جتنا کیا نہیں ہوتا۔ لیکن ذرا سوچیں تو صحیح، محمد الرسول اللہ کا بھی کچھ حق ہے، ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو ہم سے پیسہ بھی نہیں مانگا، انہوں نے تو ہم سے وقت بھی نہیں مانگا، وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے جیسے بن جائیں، ان کے جیسے اعمال کرنا شروع کر دیں، ان کے جیسے کردار کو اپنا لیں، ہم ان کی تعلیم کو اپنا لیں۔ وہ تو ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ حقوق کی دنیا تو بہت بڑی دنیا ہے، اور ہر حق مانگنے والا کہتا ہے مجھے حق نہیں ملتا۔ شوہر کہتا ہے مجھے بیوی حق نہیں دیتی، بیوی کہتی ہے شوہر نے کیا کیا ہے میرے لیے آج تک۔ بچے کہتے ہیں والدین نے کچھ نہیں کیا، والدین کہتے ہیں اس کو اتنا بڑا کر دیا، اس نے کیا کیا ہے۔ دوست کہتا ہے یہ میرے سے کھاتا ہی رہتا ہے، میرے ساتھ کیا ہے۔ وہ دوسرا کہتا ہے اس نے میرے ساتھ ظلم ہی کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ ہر بندہ دوسرے سے نالاں ہے، دوسرے سے شکوہ کر رہا ہے، دوسرے سے ناخوش ہے، دوسرے سے خفا ہے۔ اور وہاں ذات تو دیکھیے کتنی پیاری ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیال پہ خیال رکھے جا رہے ہیں۔ کیسا خیال ہے؟ فرمایا لوگوں سنو، تمہاری اور میری مثال تو ایسی ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا تمہاری اور میری مثال، تمہاری اور میری مثال تو ایسی ہے جس طرح سے ایک آگ کا کنواں ہو، وہاں آگ جل رہی ہو، تو جس طرح آگ جلتی ہے تو پروانے وہاں دوڑ دوڑ کر اس شمع کے پاس جاتے ہیں۔ فرمایا تم وہ ہو جو آگ میں دوڑے جا رہے ہو، آگ میں گرے جا رہے ہو، آگ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، اور مجھے تمہارا اتنا خیال ہے کہ میں بڑھ کر تمہارے کپڑے پکڑ کر، تمہارے ازار بند پکڑ کر تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں۔ اتنا خیال ہے اپنی امت کا، اتنا خیال ہے، اتنا خیال